الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے قرآن سے بھی قریب کرنے اور رب قدیر جل جلالہ سے اور اس کے حبیب سے بھی قریب کرنے کے لیے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ ان سب کے حقوق آج تک آپ سنتے آئے۔ آج میں آپ کو قرآن کے حقوق بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اللہ کی کتاب کا حق یا اللہ کی کتاب کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے ماں کا حق ادا کرنے کی، وہ کرنا چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے باپ کے حق کو ادا کرنے کی، ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے اولاد کے حق کو ادا کرنے کی، کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق سن کر کے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔
لیکن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب سے زیادہ اگر کسی کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو وہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اللہ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں؟ تو پہلا حق اللہ کی کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور صرف ایمان مسلمانوں سے یا انسانوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی اس کتاب پر ایمان لائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر، اور مومنین۔ تو پہلا حق اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ تو آپ سب کہیں گے ہم تو ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، ہم تو اسے مانتے ہیں اللہ کی کتاب۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کو بندہ اپنا رب مانتا ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ سے متعلق جو توکل، جو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور پھر ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یار جھوٹ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جتنا تمہارے حصے کا رزق ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، جہاں تھوڑی سی تنگی ہوئی روزی کے اندر، کاروبار تھوڑا سا ٹھپ پڑا، کہ اب ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور پر گجرات کاٹھیاواڑ وغیرہ کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، یار کسی نے میری روزی باندھ دی ہے، چلے بابا کے پاس، بابا میری روزی باندھ دی روزی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی کسی کی روزی باندھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی کسی کی روزی کو نہ تنگ کر سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی بابا کسی کی روزی کو نہ باندھ سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ ہاں رسول اعظم نے جو اعمال بتائیں ان اعمال پر عمل کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ اوراد و وظائف جو بزرگوں سے منقول ہیں اسے پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ گھر میں داخل ہوا کرو تو خالی گھر میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، روزی میں برکت ہوگی۔ تو اعمال ہمیں بتائے گئے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اوراد و وظائف اور اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کی برکت سے اللہ روزی میں برکت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن باندھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سارے دشمنوں کی روزی آدمی باندھ دیتا کہ کوئی ملے نہیں، بھوکا ہی مر جائے۔ تو باندھنے کی طاقت کسی میں، ہاں ایک چیز ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کی وجہ سے آپ کے کاروبار کے اندر دشواریاں آ سکتی ہیں۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ اگر کسی کی بری نظر پڑ گئی
اور نظر لگ گئی تو آپ کی تجارت کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی روزی کو باندھ دے، تو یہ ذہن سے نکال دو آپ۔ جس کے دست قدرت میں روزی دینا ہے اور وہ جسے چاہے کشادہ عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ فرمائے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پر یہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، قادر وہی ہے۔ دنیا اگر چاہے آپ کو تکلیف پہنچانا، یقین رکھو اگر مولا چاہے گا تو ہی تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اور اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ عقیدہ ایسا مانتے ہو اس طرح سے اپنے رب کو؟ مانو اس طریقے سے، یقین رکھو اپنے قادر مطلق رب کے اوپر۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کو بس سطحی طور پر ہم نے مان لیا، لفظی طور پر، اور اس کی معرفت ہمیں جیسی نصیب ہونی چاہیے وہ تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جس طریقے سے اس کے بارے میں عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے وہ کمزور سا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سامنے کی سائیڈ میں دریا ہے، پیچھے کی سائیڈ کے اندر لاہو لشکر ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے۔ آگے جاتے ہیں تو دریا، اور پیچھے پوری فوج پکڑنے کے لیے آئی۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، سامنے دریا ہو، پیچھے فوج ہو، بیچ میں آدمی ہو، تو ڈر کر تو یہی کہے گا نا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان کتنا اسٹرانگ تھا۔ سامنے دریا دیکھ کر، پیچھے فوج دیکھ کر بھی کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ یقین اپنے اندر رکھو اپنے رب کے بارے میں، وہ چاہے تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی او کما قال۔ یہ یقین رکھو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ مولا نہ چاہے، یہ یقین رکھو۔ ہے ایسا یقین؟ نہیں، ڈاوا ڈول ایک دم۔ عجیب ایمان اللہ پر ہم نے رکھا ہے۔ اللہ والوں کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا، کتنا مضبوط تھا۔ ہم اور آپ تو کئی سالوں کا جمع کر کے رکھتے ہیں نا، بینک بیلنس کروڑوں کا ہو تب بھی سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اور اللہ والوں کا حال کیا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی رب پر اتنا توکل، جس نے بھوکا اٹھایا ہے وہ بھوکا سلائے گا نہیں، اتنا یقین ہوتا تھا۔ اچھا یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑی خوشی ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا آج میں کتنا خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے گمان میں بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کم و بیش 25-30 سال پہلے میں جب یہاں پہلا اجتماع کرنے کے لیے آیا تھا تو مجھے یاد ہے شاید کھاٹکی واڑ میں آیا تھا، میرا خیال عائشہ مسجد کے پاس، وہاں میں آیا تھا پہلا اجتماع کرنے کے لیے۔ اس وقت تلاوت بھی میں نے کی تھی، نعت شریف بھی میں نے پڑھی تھی، بیان بھی میں نے کیا تھا، ذکر بھی میں نے کیا تھا، سنتیں بھی میں نے بتائی تھی، دعا بھی میں نے کی تھی، اور بعد میں مصافحہ بھی میں نے لوگوں سے کیا تھا۔
اس وقت یہ عبدالرزاق بھائی کلین شیو سامنے بیٹھے تھے، شکار ہو گئے ہمارے، بلکہ ہمارے کیا اللہ کے رسول نے پسند کر لیا دین کے کام کو، پھر یہ جڑے۔ اب آپ اس زمانے کو یاد کریں جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ بھاؤنگر کا نام سنتے ہی آدمی کہتا ارے وہاں سنی تھے، سنی مسجد ہے۔ مجھے یاد ایک صاحب بھاؤنگر آنے والے تھے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا میں نماز کہاں پڑھوں وہاں پر؟ تو تھی کچھ مسجدیں سنی، ایسا نہیں کہ نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ سوچ تھی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اسلامیات ہمارے قائم ہو جائیں گے، دارالعلوم قائم ہو جائیں گے، مبلغین کی جماعت قائم ہو جائے گی، معلمات تیار ہو جائیں گی۔ آج جب یہ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے میرے قلب پر کتنی خوشی دوڑ رہی ہو، اور جب میں اتنا خوش ہو رہا ہوں میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اس تحریک کا ساتھ دو۔ میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے فنڈ سے، مال سے اس ادارے کو، اس تحریک کو تعاون فرمایا، اور آپ یہ دیکھو آپ نے پیسہ دیا، ہم نے حافظ دیے، آپ نے پیسہ لگایا، ہم نے عالم دیے، آپ نے پیسہ لگایا، ہم نے عالمہ دی، آپ نے پیسہ لگایا، ہم نے قاریہ دی، اور آپ کے بہت سارے بچوں کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی تحریک کے ساتھیوں نے کوشش کی، اور آج بہت سارے ایسے بچوں کو میں پیش کر سکتا ہوں جن کی زندگی آج سے پہلے کیا تھی وہ جانتے ہیں، اور آج ان کی زندگی کیا ہے وہ بھی وہ خود جانتے ہیں۔ یہ سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ نیوز پڑھے ہم، ارے یار یہ ہو رہا ہے، یوٹیوب پر دیکھ لیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میرے بھائی کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ میرے رب کے چاہے سے ہوتا ہے، اس لیے اس ذات پر یقین رکھو اور اس پر اپنا توکل کامل رکھو، انشاءاللہ العظیم وہ غیب سے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں۔ بھروسہ رکھو اس پر، اسی لیے فرمایا گیا انسان جیسا رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور رب سے جیسی امید رکھتا ہے، مولا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے رب نے فرمایا یعقوب تجھے معلوم ہے میں نے تیرے بیٹے یوسف کو تیرے سے جدا کیوں کیا؟ یوسف کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں مولا میں نہیں جانتا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کہا تھا یأکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ تو اے یعقوب تیری نظر بھیڑیوں پر تھی، اس سے بچانے والے رب پر نہیں تھی۔ جب تو نے اس کو طاقتور سمجھا اور بچانے والے رب پر تیری نظر نہ گئی تو میں نے یوسف کو تجھ سے جدا کر دیا۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب نبی کی امید تو اپنے رب ہی سے ہوتی ہے، لیکن بحیثیت پدر اپنے بیٹے کے بارے میں ڈر کا آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ اس طرح سے نصیحت اپنے بندوں کو دے رہا ہے اور نبی کے توسل سے بتا رہا ہے کہ نظر اپنے رب پر رکھو۔ اسی لیے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ میں کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اپنے رب سے امید رکھو۔ تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا تھا، اللہ پر جیسا ایمان چاہیے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف کے سلسلے میں اس پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ بس اتنا سا کیا ایمان ہے؟ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی
گھر میں رکھ دو برکت آئے گی، کوئی مر جائے تو حصال ثواب کر دو بخشش ہو جائے گی، بس اتنا ہم نے اس کتاب کو مانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کو معاذ اللہ کسی لائق نہیں سمجھا۔ اس کتاب پر کس طریقے سے ایمان لاؤ؟ تو فرمایا گیا اس طریقے سے ایمان لاؤ کہ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے بھی اس کو بدلنا چاہے یا مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے۔ یہ یقین رکھو اپنے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے پروردگار نے لیا ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں تو اس سے پہلے بھی نازل ہوئی، کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، 50 تو حضرت نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اس طرح سے 114، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ لیکن اب آپ دیکھیں کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، نہ توریت کا لیا، نہ زبور کا لیا، نہ انجیل کا لیا، قرآن کا ذمہ کیوں لیا؟ سمجھو اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، غمگین تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کے انبیاء پر کتاب نازل ہوئی تو ان کے زمانے میں بدل دی گئی یا ان کے بعد میں بدل دی گئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش تھی کہ میں تو آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے اور میرے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اگر میرے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کو بدل دیا گیا یا اس کے اندر تحریف کر دی گئی تو میری امت کو ہدایت کی راہ کیسے ملے گی؟ یہ تشویش تھی حضور کو، تو مولا نے فرمایا محبوب غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب پر ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ تو یہ اس کتاب پر ایمان ہے، یہ نہیں کہ مولانا آج کے دور میں اس میں جو حلال لکھا ہے اس پر عمل کیسے کریں گے، اس میں جو حرام فرمایا گیا کیسے بچیں گے؟ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، یقین رکھو، اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اور یاد رکھو پوری دنیا قرآن سے ڈرتی ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ ناسا اور اسپیس پر اور چاند کی زمین پر قدم رکھنا یہ تو سائنٹسٹ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانا پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی کوشش کریں تو مشکل ہے، نہ کل بنا سکے ہیں نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ایک آیت جیسی آیت، خالی سینٹنس ہی تو بنانا ہے نا، آیت اتنی سی ہے، لائیں ایک آیت بنا کر کے، لائیں ایک آیت، لیکن آسمان پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، میرے رب کی کتاب جیسی کتاب یا ایک آیت جیسی آیت لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیسی کتاب ہے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کتاب کے بارے میں پوچھو آئی کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے آئی کہاں سے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کس کے ذریعے آئی؟ نزل بہ الروح الامین۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، فرشتے مشہور تو 4 ہیں نا،
حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، لیکن نہ حضرت میکائیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرافیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرائیل کو امین کہا جاتا ہے، صرف جبریل کو امین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے حضرت جبریل کو امین کہنے کی؟ تو وجہ یہ ہے جیسا مولا نے قرآن دیا ویسا ہی امانت کے ساتھ لا کر حضور تک انہوں نے پیش کیا، اس لیے امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے انہیں امین کہا جاتا ہے۔ جبریل کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اپنی طرف سے آمیزش نہیں، مولا نے کہا لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موجود ہے، وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، یہ سب بہت الگ موضوع ہے۔ چلیے آج قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، تنزیل من رب العالمین۔ کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین۔ کہاں آیا؟ کدھر آیا؟ نہ حضور کے سر پر، نہ ہاتھ پر، علی قلبک، مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور سرکار کا قلب اطہر کتنا طاقتور ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ رب خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو خشیت ربانی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم پہاڑ کو بڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی طاقتور اگر کچھ ہے تو میرے آقا کا دل ہے، قلب مصطفیٰ اس سے بھی طاقتور ہے، اس سے بھی طاقتور قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ اب میں اگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں تو یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک شعر میرے اعلیٰ حضرت کا پیش کر دوں تاکہ حضور کے قلب کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے تلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے تلے، خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار آپ کا دل ایسا ہے کہ مولا کبھی آپ کے دل کو میلا کرتا ہی نہیں ہے، اتنا پاک اور صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ کرم کی نظر کر دیں تو ہمارا ناپاک دل بھی پاک ہو جائے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت تفصیلی موضوع علم نشرح لک صدرک پر آپ جائیں گے تو اس پہ پورا ساری چیزیں بہرحال۔ تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کالج جانے والا، یونیورسٹی جانے والا، اسکول جانے والا کتابیں لے کر جاتا ہے تو بیگ کو اس طریقے سے پیچھے لگا کر کے جاتا ہے نا، ساری کتابیں پیچھے ہوتی ہیں۔ لیکن قاعدہ بغدادی بھی پڑھنے کے لیے جو جاتا ہے تو کہاں رکھ کے جاتا ہے؟ بتا دیا، اس کی جگہ دل ہے۔ اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس دل کے اندر قرآن کو رکھنے کا جو ہے حکم فرمایا، اسے دل میں رکھو، لپ سروس نہیں، زبان پر نہیں، دل پر۔ خیر، تو اس قرآن پر پورا یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر ایمان اس طریقے سے لاؤ کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور وہی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ پہلا حق قرآن کا آپ نے سنا، اس پر ایمان لانے کا۔ اور دوسرا حق، اس کی تلاوت کرو۔ کیا کرو؟ بولو، تلاوت کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور رب قدیر نے خود حضور سے فرمایا اتلو ما اوحی، تلاوت کرو جو کچھ میں نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ حضور سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا حکم، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن شریف کثرت سے پڑھتے، بعض روایتوں میں آیا 2 ختم کیا کرتے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرنے کی سچویشن کو بتاتے ہیں کہ کس طرح تلاوت کرو۔ زینوا
قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تجوید الحروف معرفت الوقوف. مخرج کے ساتھ پڑھنا اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رکنا، یہ ہے در حقیقت ترتیل. یعلمون تعلمون نہیں کہ کیا پڑھے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اور مسلمان تراویح سننے ایسی مسجد میں جاتا ہے جہاں پر صرف یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آئے. پوچھتے کہاں جلدی ختم ہوتی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. نہیں، آپ کو سارے الفاظ سمجھ میں صحیح طور پر آئیں، ایسی جگہ قرآن سننے کے لیے جاؤ. تو آپ جب قرآن سنو گے تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو ترتیل کے ساتھ قرآن، اور جو شخص ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے فرمایا گیا کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ اس بندے سے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، بلندی پر چڑھتا جا. ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے نا، بھاگم بھاگی نہیں کرنا ہے 100 کی سپیڈ میں. اور کیسے قرآن پڑھتے تھے پڑھنے والے، اللہ اکبر. اور کیسا پڑھنا چاہیے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، اس طرح قرآن کی تلاوت کرو جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے. اب میں ہمارے عبدالرزاق بھائی، اختر بھائی، ہمارے علماء سب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. میں نے ایک مشن شروع کیا ہے جو میں جب 15 سال کا تھا، 16 سال کا تھا، کم و بیش 16-17 سال کا رہا ہوں گا، تب میں نے وہ مشن شروع کیا تھا. مجھے آج وہ مشن کی پھر ضرورت پیش آ رہی ہے. وہ کیا ہے مشن؟ ہماری سوسائٹی کے اندر ریٹائرڈ لوگ بہت ہیں. ریٹائرڈ سے مراد 55 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے. اب یہ جو بیچارے ضعیف ہیں، نہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کوئی آیا تو گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر ہوتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب ان کو آپ بیزی کر دو، ان کے لیے مغرب بعد قرآن شریف سکھانے کی کلاس شروع کروا. یہ اگر قرآن سیکھ لیے تو ان کی آخرت سنور جائے گی. اس لیے کہ یہ قرآن پڑھ لیں گے اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ تو پھر باقی ٹائم ان کا واٹس ایپ پہ نہیں گزرے گا. سوچیں گے اب قبر میں پیر لٹک چکا ہے، پڑھو قرآن تاکہ قبر ہماری سنور جائے. تو یہ تحریک چلاؤ. بوڑھوں کے لیے ہر جگہ مسجد کے اندر انتظام کرو. ان کے لیے مغرب کے بعد کا ٹائم اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دن میں تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم کا مسئلہ. یہ مغرب کے ٹائم کا وقت ہمارے یہاں بامبے میں ہم شروع کرنے والے تھے، لیکن لاک ڈاؤن اور یہ سب ساری چیزوں کی وجہ سے مغرب کے ان ریٹائرڈ لوگوں کے لیے آپ انتظام کرو. تو خیر قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کتنی عظیم چیز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا یہ چیلنج ہے، جس کسی کا دل بیٹھ رہا ہو، ٹینشن ہو رہا ہے کیا ہو جائے گا، یا اللہ اب کیا ہو جائے گا، کچھ نہ کرے، وضو کرے، اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کرے. جیسے وہ قرآن شریف پڑھے گا ایسا لگے گا جیسے اس کے دل میں ٹونک بھرا جا رہا ہے، طاقت بھری جا رہی. یہ اللہ کی کتاب کی طاقت ہے. یہ نہیں کہ ٹینشن آیا تو سگریٹ پی لیں، ٹینشن آیا تو شراب پی لیں، ٹینشن آیا تو جوا کھیل لیں، ٹینشن آیا تو پکچر دیکھ لیں، ٹینشن آیا تو ڈرگس پی لیں. نہیں، آیا ہے ٹینشن، دل بیٹھ رہا ہے، وضو کرو، اللہ کی کتاب کو کھولو، پڑھنا شروع کر دو. ابھی پاؤ پارا نہیں پڑھو گے کہ تو سارا اسٹریس ختم ہوتا دکھائی دے گا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے ہی ایسی. تو اس کتاب کی تلاوت کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا. کیا ہے بولیے؟ اس کو سمجھنا. آج بسم اللہ شریف نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی عربی پڑھ پڑھ بولتا ہو تو سمجھ لینا وہ قرآن سمجھ لیتا ہے، ایسا بھی نہیں. قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے 56 علوم کی معلومات ضروری ہے. کتنی؟ 56 علوم. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا
کہ قرآن کے ترجمے کے لیے 56 علوم کی معلومات ضروری ہے، تب جا کر وہ قرآن شریف کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ خالی عربی پڑھ لینے سے آدمی قرآن شریف کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ امام عشق و محبت کا احسان ماننا چاہیے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ کے لیے میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اب کنز الایمان پڑھو، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھو۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، رمضان شریف کے اندر میں نے 11 ختم کیے، میں نے 12 ختم کی، یہ دوڑ نہ لگاؤ، ایک ختم کرو لیکن پورا سمجھ کر کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر آپ دیکھنا آپ کی طبیعت میں کتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اتبعوہ لعلکم تہتدون، پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ آقا کریم کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کتاب کی پیروی کرو، اور جو اس کتاب کی پیروی کرتا ہے یہ کتاب اسے بلندی پر لے جاتی ہے۔ اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے تھے، اور عمل کے لیے ہی قرآن پڑھتے تھے، اور یقین کر لیتے تھے کہ قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جب وہ عمل کرتے تھے تو نتیجہ وہی سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے لوگوں کو جمعہ میں خطاب کر کر کے تھک گئے، لوگ اجتماع میں تقریر کر کر کے تھک گئے، قرآن کی آیتیں سنا سنا کے تھک گئے، کسی کو عمل نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ ڈوبے ہوئے سود کے اندر، بیاج میں ڈوبے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کو عمل کی کتاب سن لو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، بس ختم، یہ قرآن کا فرمان ہے، لبیک، پھر ہم آگے کچھ بھی نہیں۔ چاہے اس میں تمہارا کروڑوں کا ظاہری طور پر نقصان کیوں نظر نہ آتا ہو، تم اس نقصان کی پرواہ مت کرو، تم اللہ کے فرمان پر عمل کرو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے قرآن پر عمل کے بارے میں، اسی لیے صحابہ کے بارے میں وقافون کا لفظ آیا ہے۔ امام بخاری نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وقافون یعنی ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ رک جاتے تھے جب کوئی قرآن کا حکم سنتے تھے، رک جاتے۔ اور پانچواں حق قرآن کا کیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، تبلیغ کرو قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کے ذریعے کرو، قرآن کی آیت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرو، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ، کیا پہنچاؤ؟ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے پہنچاؤ۔ ھذا بیان للناس ولینذر بہ، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اور یہ جو آج دل بدلتے نہیں ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم اپنی بات تو کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے۔ اور حضور نے لوگوں کی زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا اس کی وجہ یہی تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو،
اور ماہ رمضان المبارک ہمیں قرآن سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ ہم قرآن سے قریب تو ہو جاتے ہیں لیکن اٹیچمنٹ ہمارا ویسا نہیں رہتا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد جیسا رہنا چاہیے۔ میرے استاد کی ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ صبح جب اٹھو تو میری عادت یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو پہلے سچ کو دیکھتا ہوں پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت سچ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن سچ ہے، اٹھ کر پہلے اسے دیکھتا ہوں اس کے بعد نیوز پیپر دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اخبار اور واٹس ایپ دیکھتے ہیں، قرآن دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ تو آج کے اس اجتماع میں میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھو۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے اور ساری دنیا کی تعلیم انہیں سکھا دیتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے کو قرآن نہیں آتا ہوگا تو ساری دنیا کے حفاظ، سارے لوگ جن کو قرآن آتا ہوگا وہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہوں گے اور بیٹا بیٹھ کر تسبیح گھما رہا ہوگا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ، خود بھی قرآن مقدس پر عمل کرو اور قرآن کے جو حقوق میں نے بتائے قرآن کے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث یاد آ گئی ہے تو چلتے چلتے عرض کر دوں، اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ دعا کرنے کا وقت بھی تلاوت میں خرچ کر دیا، دعا نہیں کر سکا، ٹائم چلا گیا اور وہ وقت بھی اس نے تلاوت میں خرچ کر دیا، تو جو دعا میں اللہ سے مانگنے والا تھا نا، تلاوت کی برکت سے اللہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دے۔ یہ ہے تلاوت کی برکت۔ تو اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ جنہیں قرآن نہیں آتا تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ پہلی فرصت میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، تحریک کے علماء، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس طریقے کے لیے آمادگی کا اظہار کریں گے، سنی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور قرآن مقدس کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔